بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے تو گائے کا دودھ استعمال آج سے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بچوں کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کو کرنا چاہیے جو اس دن پیدائش ہو۔ اگر کیلے کی چھلکے چہرے پر لگایا جائے تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگے گی اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کی قہوہ پینا یہ دمے کے لیے مفید ہے۔ روزانہ صبح صرف 30 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی جسم دن بدن سمارٹ ہوتے جائے گا۔ پاؤں کی تلم پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ کم بیمار پڑتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائے گی۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکار ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتا۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں اپنے اپنے حدودوں میں جہاں وہ بہتر ہے۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ آپ اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید۔ یاد رکھ کہ ٹوٹا ہوا رنگین قلم کا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹا تازہ ہوتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائے تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ اپنی دوڑیں اپنی رفتار سے مکمل کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہو جو طریقے کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار۔ کریلے شوگر کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کی کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار میں اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی۔ پیشاب میں جلن ہو تو ناشتے سے قبل 1 گھنٹہ پہلے چھلکے اس پہ غول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پیئیں۔ کچا ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ حضرت معمر بن عبداللہ بن نزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہگار ہی ذخور اندوزی کرتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو روزانہ نہار میں 1 گچا گاجر کھا لیا کرو۔ پاخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورت ٹینشن کم لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتی ہے۔ ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کی پتی منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کی پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیہ کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کی پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کی پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمے کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کی پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ جلد محاسم پیدا کرنے
جراثیم کے خلاف کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف لڑنے کی خاصیت ہوتی، جس سے جلد صحت مند رہتی۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہے تو پودینے کی پتوں سے بنی ہوئی چائے کا انتہا بہترین ہوگا، جس کی استعمال سے آپ جسمانی اور ذہن دونوں تناؤ کو کم کر سکتے۔ پودینے میں مینتھنول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی سردی نمٹنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ شملہ مرچ جیسی بل پیپر میٹھا مرچ بھی کہا جاتا ہے، ہر گھر کی ایک مقبول سبزی جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی، جن میں سرخ، سبز، پیلا اور نارنجی رنگ شامل ہیں۔ شملہ مرچ اپنے منفرد ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی صحت فوائد بھی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ شملہ مرچ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، جس میں وٹامن سی، وٹامن اے اور بیٹا کروٹین شامل ہے، جو کہ کینسر، دل کی بیماری اور ذیابیطس جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی۔ بلڈ پریشر کنٹرول۔ شملہ مرچ ذیابیطس والے لوگوں میں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے، شملہ مرچ میں موجودہ پیوسین انسولین کی حصت کو بہترین بنانے اور انسولین کے خلاف مزاحمت کے خطرات کو کم کرنے کے لیے پایا جاتا ہے، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کی نشوونما کا ایک اہم عنصر ہے۔ ہاضمے کو فروغ دیتا ہے۔ شملہ مرچ میں غذائی اجزاء اور فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ صحت مند ہاضمے کو فروغ دیتا ہے۔ الائچی اور شہد 1 چمچ، یہ 2 الائچی کا سپو ملا کر روزانہ صبح کا یہ خون کی روانی بہتر بنانے اور اعصابی کو مضبوط میں مدد دے سکتی ہے۔ ہلدی اور نیم گرم پانی، روزانہ 1 چٹکی ہلدی نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے جلد کی تازگی اور جوڑوں کی مضبوطی میں مدد مل سکتی۔ جن لوگوں کو گرمی یا ہائی بی پی کا مسئلہ ہے وہ دن بھر پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اندرانی کی پتی پل لے کر خشک کر لے، بھوک ضرور ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کوٹلیوں پر ڈال کر دھو لے، انشاءاللہ دانت کی کیڑے سے نجات مل جائے گی۔